أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت إن الله شاكر عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. رواه البخاري. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ بزرگ و برتر کے بڑے احسانات میں سے ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب فرمائی ہے. حق سبحانہ و تعالی کا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں سلامتی اعضاء کی اور عافیت حیات اور خیر سگالی نصیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس احسان اور امتنان کا بھی شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں دلی اور دماغی طور پر اور اعتقادی طور پر کعبۃ المعلی اور مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا احترام اور ادب سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں اور احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے. او انسان بڑا ناشکرا اور بڑا احسان فراموش ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات تم گن نہیں سکتے. ان اللہ غفور الرحیم. لیکن اللہ خود بخشنے والے اور رحم کرنے والے. انسان کو ناشکرا اور احسان فراموش کا اور اپنی صفات معافی کی اور مغفرت کی ذکر فرمائی، کیونکہ نعمت کا تعلق دو جگہ ہے. ایک منعم کے ساتھ ہے، جس پر نعمت ہوتی ہے وہ خود کیسا ہے، فرمایا بڑا ظالم ہے اور بڑا کافر ہے. انسان بڑا ناشکرا ہے اور احسانات پس پش ڈالتا ہے. اور نعمت کا تعلق دوسرا منعم کے ساتھ ہوتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے بڑے بڑے ناشکروں کو اور احسان فراموشوں کو بھی پانی پینے سے، ہوا سے فائدہ اٹھانے سے، آسمان کے نیچے رہنے سے، زمین پر بسنے سے منع نہیں فرماتے. ان اللہ غفور الرحیم. حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ حج اور عمرے کے لیے اس سرزمین پر حاضر ہو. یہ اللہ کی نعمت کا اور احسان کا شکر ہے. عبادات کا تعلق شکر سے ہے. جب آدمی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو کسی مسلمان سے گٹی دلا دو، کسی اچھے صفات و اخلاق والے سے، جس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں.
اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو مہاجرین کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ یہود نے سحر کر لیا۔ آج کل بھی یہ باتیں بہت زیادہ ہے کہ بس بندش ہو گئی اور سحر کر لیا گیا۔ خدا تعالی سے نہیں ڈرتے ہیں لیکن ساحر و جادوگر سے ڈرتے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میں بیشتر لوگوں کو کہتا ہوں کہ وہم میں مبتلا ہو، الوہم خلاق ہو، سب سے بدترین بیماری یہ ہے کہ آدمی وہم میں مبتلا ہو جائے۔ جب طہارت کی اور صداقت کی کمی ہوتی ہے تو آدمی وہم کے لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب پاکی اور سچائی کا غلبہ ہوتا ہے تو آدمی یقین کی فضاؤں میں رہتا ہے۔ مومن ایمان کی وجہ سے یقین کے ساتھ سروکار رکھے، شک شبے والی حرکتیں رہنے دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سحر و جادو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کلاشنکوف اثر کرتا ہے، اور مختلف ہتھیاروں سے انسان کی زندگی اور صحت متاثر ہوتی ہے، لیکن ایک وہم کے اندر متبع ہونا اور وہم کو اپنے اوپر مسلط کرنا یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ سحر اور جادو کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی اس کو نہ مانے اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا، اثر ختم ہو جائے گا، اور جو اس کو قبول کرے گا وہ بہت جلدی اس کے لپیٹ میں آ جائے گا۔ اللہ، تو یہ مشہور تھا کہ مسلمانوں پر یہود نے سحر کیا ہے، بندش ہو گئی اور ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اتفاق ایسا تھا کہ یہ لوگ جب وہاں گئے مدینہ منورہ، شاید صدمے اور غم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خدا کی تکوینی نظام کے تحت ان کے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے۔ ففرح المہاجرون والانصار، مہاجر و انصار بڑے خوش ہو گئے۔ عبداللہ کو لے کر کے آئے پیغمبر کی خدمت میں، آپ نے اس کی تہنیق کی، کھجور منہ میں نرم کیا کلمات پڑھ کر، اللہم اجعلہ مولودا صالحا قرۃ لعینیہ، خدا اس بچے کو نیک بنائے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، یہ دعا فرمائی۔ اور یہ دستور ہے کہ جب چھوٹا بچہ ہو، ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، صاف ستھرا کر کے قرب و جوار میں جو نیک صالح انسان ہو، جن کے اخلاق بہت اچھے ہو۔ اب یہ کہ اچھے اخلاق سمجھنا بڑا مسئلہ ہے، یہ متشابہات بن گئے، سمجھنا آسان نہیں۔ عام طور پر اچھے اخلاق اسی کو کہتے ہیں کہ جن میں تحمل ہو اور جن میں لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے آرام پہنچانے کا ملکہ ہو، اسے اچھے اخلاق کہتے ہیں۔ انسانوں کے دونوں قسمیں ہیں، بعضوں میں تحمل زیادہ ہے، بعضوں میں اظہار زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کچھ شمسی لوگ ہیں، کچھ قمری لوگ ہیں۔ شمس کہتے ہیں آفتاب کو، اس کے سامنے کوئی اور لائٹ چلتی نہیں ہے، بس وہی کافی ہے۔ بعض ایسے جاہ و جلال والے ہوتے ہیں کہ وہی کافی ہے۔
اور بعض قمر کہتے ہیں چاند کو، اس کے ساتھ بے شمار ستارے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی بڑی صفات میں سے صفات جلال ہے، جس میں اللہ کی الوہیت کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ صفات رب العزت کی ہے وہ جمال کی ہے، حسن کی ہے، اور حسن حجاب چاہتا ہے، جمال تو تسکین چاہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مرد زوراور اچھا ہوتا ہے جاہ و جلال والا، اور خاتون جمال والی اچھی ہوتی ہے۔ وَطَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، حدیث میں بھی عورت کی صفت جمال کی آئی۔ اللہ تعالی یا ذل جلال والاکرام، جلال کے معنی اے زور و طاقت والے، اور اکرام کے معنی ہیں اتنی بڑی شان کے باوجود چھوٹی مخلوق تک کا لحاظ اور رعایت کرنے والا خدا۔ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، انبیاء مبعوث فرمائے، اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی ہدایت کا انتظام فرمایا ہے۔ وہاں ایک پرندے کو بھی انڈے دینے کی صلاحیت دی، چوزے نکالنے کے لیے فرشتے مقرر کیے، اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پالنے کے لیے بھی اللہ نے رزق پیدا کیا۔ ان پرندوں کے دل و دماغ میں اپنے ان چوزے افراح کی محبت ڈالی۔ یا ذل جلال والاکرام، ایک طاقت والے اور احسان والے خدا، تیری طاقت دیکھنے آئے تو آسمان و زمین ذرہ ذرہ ہو جائے، اور تیرے احسان اور منت، مہربانی اور کرم دیکھنے پر آئے تو چھوٹی سی مخلوق کو بھی تجھ سے امید و سہارا ہو جائے۔ یا ذل جلال والاکرام۔ بعض انبیاء علیہ السلام پر صفت جلال کا غلبہ تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نوح علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر۔ بعض پیغمبروں پر جمال کا غلبہ تھا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمال والے ہیں اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جمال کا بڑا غلبہ تھا۔ اللہ نے آپ کو بڑا تحمل نصیب فرمایا ہے۔ حدیث میں کہ ایک شخص آیا اور آپ سے کچھ مانگنے لگا، آپ نے کہا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے۔ وہ بہت غصہ ہو گیا، اور حضرت کے گلے میں چادر تھی، وہ اس نے کھینچنی شروع کر دی اور آپ کو بہت تکلیف ہونے لگی۔ صحابہ اٹھ گئے اس کے پیچھے۔ آپ نے کہا اس دوران کہ تم لوگ اس شخص کے ساتھ سختی نہیں کرو، اس کو صرف اتنا کہو کہ میں بخیل نہیں ہوں، اگر میرے پاس ہوتے تو ضرور دیتا، اور یہ ضرورت مند ہے، اور ضرورت مند کو شور شرابہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس کی طرفداری اور حمایت شروع کر دی، اس کے ساتھ سختی کیوں کرتے ہو؟ ایک اعرابی آیا اور اس نے مسجد نبوی میں کھڑے کھڑے پیشاب شروع کر لیے۔ صحابہ اس کو پکڑنے لگے، آپ نے کہا لا تضربوہ ولا تضرموہ، نہ اس کو مارو نہ جھڑکو، رہنے دو، اب تو پیشاب شروع ہو چکا ہے، تم دوڑاؤ گے اس کو تو ایک جگہ کے بجائے اور جگہ بھی پلیت ہو جائے گی، اور ابھی تو پیشاب زمین پہ جا رہا ہے، پھر اس کے جسم پر بھی چلا جائے، کپڑے بھی پلیت ہو جائیں گے۔
نیا آدمی یہ ڈر جائے گا کہ اسلام کھڑے کھڑے پیشاب کو رکواتا ہے، اور کھڑے کھڑے پیشاب رکتا کہاں ہے؟ ایک دفعہ جب شروع ہو جائے، اندیشہ ہے کہ مثانے کی بیماری ہو جائے گا، لا تضربوہ ہو، مت مارو اس کو، ولا تضربوہ ہو، نہ اس کو جڑ کو۔ آج جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے کہا یہ ہماری مسجد ہے اور یہاں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور نماز ہوتی ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم۔ صحابہ کو کہا جاؤ پانی بھر کے لاؤ اور یہ جگہ دو۔ وہ شخص پوری قوم کو لے کر کے آیا ایمان لا کر کہ میں نے عجیب اخلاق کا انسان دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ حد درجے کے نرم خو تھے، پھر بھی انتظام پر حاوی تھے، کیونکہ نرمی میں انتظام نہیں چل سکتا ہے۔ منتظم تو سرخ آنکھوں والا، قہر و جبر والا ہو تو اس کا نظام سیٹ چلے گا۔ کوئی بھی گھر کا فرد بیوی اور بچوں کے بارے میں نرم ہو، بہت سارے کاموں میں نقصان واقع ہوگا۔ کسی علاقے کا تھانیدار نرم اور لوگ کہتے بڑا نااہل آدمی ہے، جہاں جاتا ہے وہاں ڈکیتی ہوگی۔ تین آدمی ڈگر کے ہونا ضروری ہے، حکمران، منتظم اور خاوند۔ یہ تینوں مضبوط کردار کے ہو تاکہ رعایا کو ان کے ذل میں اور رحمتوں میں رہنے والوں کو اور اس گھر والوں کو آرام رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم خو تھے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ہے کہ آپ نرم ہیں ان کے حق میں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بڑا منتظم اور بہت بڑی ذمہ داری والا نرم نہیں ہو سکتا، وہ گرم ہی رہے گا۔ آپ نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے تندخو غلیظ القلب، سنگ دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ چلے جاتے آپ کے آس پاس سے۔ بندے حلقہ بگوش ارن نوازی بیرور، شیخ سعدی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بندے حلقہ بگوش ارن نوازی بیرور، لطف کن لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش۔ وہ اپنے زمانے کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ آپ کی سختی کے ہوتے ہوئے کون ٹھہرے گا، آپ ایسی نرمی کریں کہ مخالف بھی آپ کے دوست بن جائے، حلقہ بگوش تابعدار غلام بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پس کیا دیکھیں گے کہ جس کے اور آپ کے بہت ہی ناچاقی تھی وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے پیغمبر خدا کے بڑے احسانات میں سے آپ کا ان کے لیے نرم خو ہونا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بھاگ چکے ہوتے آپ کے پاس سے۔ حضرت کے یہاں سے کون بھاگتا تھا؟ گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ،
گفتگو میٹھی حیا آنکھوں میں روشن چہرہ، جو بھی ایک بار تجھے دیکھے وہ دل ہار آئے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ بہرحال عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے اوائل مدینہ میں، مہاجرین میں۔ کچھ عرصے تک بچے نہیں تھے اور اچانک شروع ہو گئے۔ پہلا مولود جو مدینہ منورہ میں تھا وہ عبداللہ ابن زبیر تھا، مہاجرین میں۔ مہاجرین و انصار نے بڑی خوشی منائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے۔ آپ نے کھجور منہ میں نرم کی اور پھر ان کے منہ میں دی۔ اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تحنیک کے معنی گٹھی دینا۔ بہتر ہے کہ مردوں کو مرد تحنیک کر لے اور لڑکی کو کوئی اچھی عورت، بزرگ، نیک خصلت، جس کی ماضی شرم، حیا، تہذیب، تقوی کی گزری ہو، وہ گٹھی دے۔ لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو عورت گٹھی نہ دے۔ عورتوں کو مرد نہیں بنانے اور مردوں کو عورت نہیں بنانے، اور گٹھی کا اثر مسلمہ ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ابتدا میں ہی کیے جاتے ہیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے صاف ستھرا کر کے اس کے دائیں کان کے پاس اذان فجر اور بائیں کان کے سیدھ میں تکبیر صلاۃ اقامت کہی جاتی ہے، تاکہ جب تک یہ دنیا میں رہے مومن رہے، اور جب تک یہ دنیا میں رہے نمازوں کا پابند رہے۔ اس کے بعد اسلامی نام تجویز ہوتا ہے۔ اگر عقیقے کی توفیق ہے تو نام تجویز کر کے اور 7ویں دن عقیقے کے دن اس کا اعلان کر دے، اور اگر عقیقہ نہ کرنے کا ارادہ ہے یا توفیق نہیں ہے تو پہلے سے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی۔ پھر دنوں کی تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان اور اقامت بھی مرد کا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، میرے پاس لے آئے دم کرانے، تو میں نے کہا اذان اور تکبیر ہو گئی؟ کہا کیا وہ ڈاکٹر صاحبہ نے دے دی۔ میں اس کو دیکھتا رہا، میں نے کہا عورت صاحبہ آپ مرد نہیں تھے؟ آپ نے کبھی مسلمانوں کی اذان تکبیر نہیں سنی تھی؟ ڈاکٹر صاحبہ کے منہ پہ مکہ رکھنا تھا کہ چپ، آپ کا کام یہ نہیں، تجھے کس نے اقامت و اذان کا حق دیا ہے؟ عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ۔ تو میں نے کہا جو اتنا بغیرت ہو کہ اس کی موجودگی میں عورت اذان دیتی ہے اور اسے شرم و حیا نہیں ہے کہ اپنے بچے کے کان میں اذان ایک تکبیر کا ہے، ایسے بچے کا دم کرنا بھی گناہ سے کم نہیں۔ اور یہ قوم دم ہونے سے سیدھی ہوتی، ان کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، دم سے آگے ان کا دمادم ہے۔ جن کو ایسے انجیکشن لگے ہیں، ایسی گٹیاں دی گئی کہ آسانی سے سیدھی ہونے والی نہیں۔ میں نے کہا وہ جاہل لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر مرغی اذان دے تو اسے فوراً کاٹو، اور کہتے ہیں اس گھر میں نحوست آتی ہے، اور چونکہ ان کا خیال یہی ہے تو پھر اسی طرح ہی پیش آتا ہے۔ تو تجھے اس جاہل کرانے سے بھی حیا و شرم نہیں آئی جس نے مرغے کے ہوتے ہوئے مرغی پر اذان کی پابندی لگائی۔ آپ کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ ختنہ بھی کرتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ اذان بھی دیتی ہے،
ڈاکٹر صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب میں کوئی فرق ہی نہیں رہا ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحبہ زیادہ سینئر ہو گئی. اس لیے ان پر عورتوں کی حکومتیں قائم ہوتی ہے اور اسے یہ اوروں سے بہتر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ نظام زندگی میں نسوانی اثرات زیادہ ہے. نسوانی اثرات زندگی میں بڑھ گئے اور حدیث میں قرب قیامت میں لوگوں کی مردانگی کمزور ہو جائے گی. ہر شخص کے پیچھے 50 عورتیں لگی ہوگی، مرد ہوں گے نہیں، مرد ناپید ہو جائیں گے. مرد صرف اس کو نہیں کہتے کہ جس کا ایک عضو ہو، وہ عضو تو گیدڑ کا بھی ہے، کتے اور گدھے کا بھی ہے. انسانیت نوع دیگریس، انسانیت ایک خصلت ہے. سڑے پرنگ نہ سڑے گی اور سڑے غد چی خوئی نہ سڑوئی. کہتے صرف شکل سے کوئی مرد نہیں بنتا، مرد وہ ہے جس میں مردانگی کی خصلت ہے. مرد میں جرأت ہوتی ہے، مرد میں پہل ہوتا ہے، مرد اقدام سے بہتر لگتا ہے، مرد اجڑوں کو آباد کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، مرد لوگوں کے غم اور صدمے کو اٹھاتا ہے، مرد کمزور کو سہارا دیتا ہے، مرد مظلوم کے آنسو پوچھتا ہے، مرد بدترینوں کو نیک ترین بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں. مرد بہت بڑی نعمت ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. مرد اور زن کا فرق بھی آسان نہیں ہے. وقت ایسا آ گیا ہے. ایک زمانہ گزر گیا، ایک جگہ مجھے جانا ہوتا تھا، ہفتہ 10 دن میں وہاں ایک شخص سے ملنا ہوتا تھا. وہاں بہت سارے لڑکے یہ ٹائپ سیکھتے تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ جب آتے ہیں یہ سب سے ملتے، اس ایک سے نہیں ملتے. کیوں؟ میں نے کہا یہ عورت ہے. اس نے کہا یہ عورت نہیں، یہ مرد ہے. میں نے کہا جو عورت کی طرح لگے اگرچہ مرد ہو، اس کو بھی عورت کے حکم میں کریں گے. لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء. پیغمبر فرماتے ہیں ایسے مردوں پہ لعنت جو عورتیں بننے کی کوشش میں ہو. وَلَعَنَ اللَّهُ النِّسَاءَ الْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ. اور ایسی عورتوں پر لعنت جو مرد بننے لگے، مردوں جیسی حیت اور شکل بنانے لگے، مردوں کی ذمہ داریاں اٹھانے لگے. لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال. اللہ نے مرد کو علیحدہ اور عورت کو علیحدہ ذمہ داریاں دی. آج مغرب کے اقصاوے میں کفار اور ظالمین کے اثرات سے متاثر ہو کر مرد اور زن کا فرق مٹایا جا رہا ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. معاشرے کی اصلاح، انسانوں کی اصلاح اہم منصب ہے. جب اصلاح نہ ہو تو مرد عورتیں بننے لگیں گے اور عورتیں مرد دکھائی دینے لگے گی. اصلاح نہ ہونے کی سزائے پوری قوم کو اور پورے معاشرے کو ملے گی. اس لیے رب العزت نے جب انسان پیدا کرنا چاہا
تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیغمبر بھی بنایا، اور جب پیغمبری کو ختم کرنا تھا تو سب سے بڑے آدمی، سب سے بڑی وحی، سب سے بڑی شریعت اور سب سے بڑی کتاب قرآن کریم سے آراستہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہتی دنیا کے جن اور انس کے لیے ہدایات کا گنجینہ اور دائی عظیم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ دعوت دینے والے ہیں، اور ایسے جیسے چڑھتے بڑھتے سورج، جیسے شعائیں اور شعلے دینے والا سورج ہوتا ہے، اس طرح آپ کا کردار اور گفتار بلند ہے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ معاشرے میں حکومتوں کا دخل ہے، اور حکومتوں نے اسلام کو پس پش ڈالا ہے۔ وہ جس طرح خوف اور رضا خدا تعالی کا ان کو ماننا چاہیے، اس طرح وہ اس جگہ میں وہ امریکہ کو رکھ رہا ہے۔ تو امریکہ کا قہر اور غضب ان پر آنا یہ ضروری ہوا ہے۔ احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے لیے آپ نے شرائع کو پیچھے ہٹایا، اللہ انہی سے آپ کو ذلیل و خوار کرے گا۔ اگر آپ نے دولت کے لیے شریعت کو پیچھے ہٹایا کہ بھئی پیسے کمانے ہیں، حرام و حلال کی ضرورت نہیں، اللہ اس پیسے سے آپ کو رسوا کر دے گا۔ پیسے والے کو گاڑی سے اتارا جاتا ہے اور کہتے گاڑی دے دو، اور بینک بیلنس کدھر ہے؟ پیسے والے کے گھر ڈاکو اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں چابیاں دے دو اور بینک بیلنس پہ دستخط کر کے دے دو۔ خدا کی قسم، اگر یہ دولت کو صحیح جگہوں سے کماتے اور صحیح جگہوں پہ ڈالتے، اس دولت کے ذریعے اللہ ان کو دونوں جہانوں میں محفوظ کر لیتا۔ زکوٰۃ کتنی دی جاتی ہے اور خیرات و صدقے کتنے کیے جاتے ہیں، عزیز و اقارب اور اڑوس پڑوس کا کیا حق ادا کیا جاتا ہے، این مسائل آسان کام نہیں ہے۔ حساب کریں گے تو مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ ایسی استکبار، بے توجہی، غفلت، جہالت، دین دشمنی ان سے صاف نظر آئے گی۔ اگر آپ نے اولاد کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے نماز مؤخر کی، اور آپ نے معاشرے، برادری اور قرابتداروں کے لیے شرک اور بدعت کے تقریب میں شرکت کی، یہی اولاد، یہی بیوی، یہی رشتہ دار، یہی پروگرام، ایک دن آپ اس پر افسوس کریں گے۔ مرنے سے پہلے پہلے آپ کو تپیڑے پڑ جائے گی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس فانی اور مستعار زندگی میں کہ ہمارے جن دوستوں نے، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، انہی کے ساتھ رہنا سہنا ہے، انہی کی رہنمائی اور ہدایت کا منصب اللہ نے ہمیں سپرد کیا ہے، جنہوں نے تعلیم میں اور تربیت میں مغرب کا اثر قبول کیا ہے اور اپنا دینی اثر اور رسوخ کو پیچھے دھکیلا ہے۔ ہم انہیں جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس تعلیم و تربیت سے ان کی اولاد کا کیا حشر ہوا، ان کے معاشرے کا کیا حال بنا ہے۔ ایسے افراد باہر ملکوں سے آ رہے ہیں، یہاں بسنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہیں اپنے گھر اور جوان لڑکیاں اور لڑکوں کے بارے میں خوف پیدا ہوا ہے کہ شاید ہمارے ہوتے ہوئے یہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ رشتے کرنے والے، اور اس میں وہ کوئی آر محسوس کرنے والے نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ ہر مسلمان
اپنے اللہ کے حضور جواب دینے والا ہے. وقت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اللہ فرماتے ہیں حساب کی گھڑی سر پر آ گئی اور یہ ابھی تک منہ موڑ رہے ہیں. حساب کی گھڑی آئی گئی ہے. خنک آکس بوت کے بار نہ ساخت اور کو سے رحلت زدن دکار نہ ساخت. شاعر کہتے وہ شخص ذلیل ہو جائے گا جس کے جانے کا وقت آیا ہے اور اس نے ابھی تک تیاری نہیں کی. وقت بالکل قریب ہے. ہر دم از عمر میر ود نفسے چو نگامی کو نم نماند بسے. ہر لمحہ میری زندگی کا گٹ رہا ہے، کٹ رہا ہے. اس طرح جب میں نے حساب لگائے تو کچھ بھی باقی نہیں. عمر برفس تو آفتاب تموز. عمر کی مثال برف کی ہے، تیز دھوپ پڑ رہی ہے اور اندھ کے ماندہ خواجہ غر ہنوز تھوڑا سا باقی ہے اور بے عقل کو ابھی تک عقل نہیں آ رہی ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. یہ جو جنازے ہم پڑھ رہے ہیں اور آپ اٹھا کے لے چلتے ہیں اور جنازے کا رخ کے قبرستان کی طرف ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے اس کے بعد آپ کا نمبر ہے. عنقریب آپ کا اسی طرح جنازہ اٹھے گا. تو آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ مغرب آپ کو قبر میں کام آئے گا. امریکی نظام اور غیر مسلموں جیسے تہذیب اور بدوباش اور ان کی تعلیم و تربیت جس سے تم رنگے گئے ہو، اس ناکارہ رنگ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. صبغۃ اللہ، خدائی رنگ کی ضرورت ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ. دین کا رنگ یہی نجات اور عزت کا رنگ ہے. الحمدللہ اسلام کی ہر ادا مکمل ہے، ہر تعلیم پوری ہے، ہر ادا میں سکون ہے، عزت ہے، آرام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے میں نے تمہارا دین مکمل کیا، احسانات پورے کیے اور اسلام چن کر کے تمہیں دیا ہے. اسلام ایک آسمانی دین ہے. اسلام انسانوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں جو مشکل پیش آئے گی، جو مرض لاحق ہوگا، اس کا مداوا اسلام میں موجود ہوگا. ایک انگوٹھے کے ناخن کاٹنے سے لے کر سر کی چوٹی پالنے یا نہ رکھنے تک کا جو نظام ہے، مکمل رہنمائی موجود ہے. ایک بچے کے پیدا ہونے کی گھڑی سے لے کر اس کو قبر میں اتارنے تک، یہ پوری زندگی 60 سال کی ہے یا 70 اور 80 سال کی، یہ پوری رہنمائی اسلام میں موجود ہے. اللہ نے کامل و اکمل ہدایت کا نظام بھیجا ہے. مسلمانوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کہیں اور رخ کر لے؟ یہ تو وہ لوگ کرے جن کے ادیان ختم ہو چکے ہیں، جن کے مذاہب یہاں بیٹھ کر گھڑے گئے تھے، جنہوں نے انسانوں کو خوش کرنے کے لیے تبدیلیاں قبول کی تھی. وہ لوگ روئے. ہمیں اور آپ کو تو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا ہے. انفقوا مما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. حرام سے جو بچائے جاتے ہو اور حلال کے جو پابند بنائے جاتے ہو، اس پر خدا کا شکر کرو کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز قابل استعمال ہے اور اس چیز سے نفرت ضروری ہے. یہ کھانا ہے اور یہ پاخانہ ہے، یہ دودھ ہے اور یہ مود ہے، یہ بہن ہے اور یہ بیوی ہے، یہ محللہ ہے یہ محرمہ ہے. یہ معلوم ہونا اور اس کا امتیاز دل و دماغ میں آنا. واشکروا للہ، اللہ کا شکر کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو.
اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو عین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ فرض نماز کے بعد بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ وظیفے اور انگلیاں پڑھتے ہیں، پھر اپنی مرضی سے جب ان کا جی چاہے اٹھ کے سنت پڑھتے ہیں. یہ خلاف سنت اور خلاف فقہ ہے. درست اور قوی بات یہ ہے کہ انگلیاں پڑھنا سنت موقدہ نہیں ہے، اس کی حیثیت صرف نفل کی ہے. جن فرائض کے بعد موقت سنتیں ہیں، جیسے جمعے کے بعد 6، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، وہاں سنتوں کے بعد انگلیاں پڑھی جائے گی. اس سے پہلے بیٹھ کر انگلیاں پڑھنا فقہ اور حدیث کے خلاف ورزی. احتیاط فرمائے. اللہ، جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں. انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ جل جلالہ دوسری قوم پیدا فرمائے گا. اور حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس سورت کا نام، یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے جس میں آپ نے ان لوگوں کو تسلی دی تھی جنہوں نے گناہوں کی شکایت کی کہ ہم سے کفر میں گناہ ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے گناہ کرا کے اور پھر ایمان کی توفیق دی. لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون فیغفر لهم. یہ قرآن کی آیت نہیں، یہ حدیث ہے. بچوں کی پیدائش پر اکثر گھرانوں میں چوہارے پر شہد لگا کر منہ میں دیتے ہیں. وہ بچے کے دانت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ چوہارے کھا سکتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. چوہارا منہ میں نرم کر کے اس کا رال اور لعاب، گٹھی دینے والے کے رال اور لعاب سے مل کر کے بسم اللہ پڑھ کر وہ چٹایا جاتا ہے. بچہ کہاں چوہارا کھائے گا؟ حجاج ابن یوسف اور یزید کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ دونوں مسلمان تھے لیکن ظالم تھے. کسی کو بھی جہنمی اس طرح نہیں کہا جائے گا. ہاں، گناہ کی سزا بھگتیں گے. خطیب بغدادی ابن عبد البر، ان میں حافظ مغرب کون ہے؟ ابن عبد البر کو حافظ مغرب کہا ہے، خطیب کو نہیں کہا گیا ہے. جو بچہ مردہ پیدا ہو کیا اس کا نام رکھنے کی ضرورت ہے؟ ایسا تو نام رکھنا نہیں ہے، نہ اس کے احکام ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ زندہ پیدا ہو جاتا تو ہم اس کا نام یہ رکھ لیتے، اس سے بھی فائدہ ہوگا. کیا قرآن کریم کے سجدہ تلاوت اکٹھے ادا کر سکتے؟ جی ہاں. سجدہ تلاوت کس طرح ہوگا؟ کھڑے ہو کر اللہ اکبر سجدے پہ چلے جائے، سجدہ کر کے پھر اللہ اکبر سر اٹھا لے. اگر بیٹھے بیٹھے کیا تب بھی جائز ہے. تبلیغ والے کالر سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس میں گناہ ہے. اسلام شرمانی یا کالر کے بارے میں کیا حکم دے؟ تبلیغ والے صحیح کہتے ہیں اور انگریزوں جیسے کالر ٹھیک نہیں. آپ کو عمر مبارک کو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے. پوچھنا ہے کہ عبد الرحمن مبارک پوری کی سیرت پر کوئی الرحیق المختوم ہے؟ کیسی ہے؟ عبد الرحمن کی نہیں ہوگی، کسی اور مبارک پوری کی ہے الرحیق المختوم. سیرت کی کتابیں جیسے مبارک پوری خود غیر مقلد ہے، اسی طرح ان کی سیرتیں بھی غیر مقلد ہوگی. قابل اعتراض مصنف صحیح تصنیف نہیں کر سکتا. سلام کے بعد یہ کہ آج کل جو بچوں کو کھلونے دیے جاتے ہیں جن میں اکثر گھوڑے دوسرے جاندار چیزوں کی مورتیاں ہیں، نہیں دینا چاہیے. مورتی اور تصویر ذی روح کی منع ہے.
ایک شخص عالم ہے یا طالب اور وہ گناہگار ہے، دوسری طرف ایک جاہل ہے لیکن متقی ہے، ان دونوں میں سے نماز کے لیے کس کو امام بنائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا گناہگار اور متقی ہونا آپ کے پاس کوئی ترمامیٹر نہیں ہے۔ جس سے آپ راضی ہوں گے اس کو آپ متقی کہیں گے، جس سے آپ کی انبن ہوگی اس کو آپ گناہگار کہیں گے۔ شریعت نے کہا ہے کہ عالم زیادہ حقدار ہے نماز پڑھانے کا، جاہل متقی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عالم بہرحال صفت علم سے آراستہ ہے، اہل العلم والفضل حق بالامامہ۔ کیا زیادہ عبادت یا ذکر سے دماغ پر اثر پڑتا ہے؟ نہیں، عبادت یا ذکر تو زیادہ مفید ہے، البتہ بے قاعدہ اور بے وقت ذکر اور عبادت سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ بزرگان دین کی اجازت سے یہ کام کرتے ہیں۔ اسلام میں خلافت کا قیام فرض ہے اور یہ حرام ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آج کل جو خلافت کی باتیں کرتے ہیں یہ خود غلط لوگ ہیں۔ حزب التحریر گمراہ اور بے دین جماعت ہے۔ عمرے کی سعادت آپ کو بہت مبارک، اور آپ جیسے بزرگ کی دعاؤں میں اللہ ہمارا حصہ بھی فرمائے، آمین۔ شراکت داری میں کاروبار کیا اور ایک وقت مقرر کیا گیا اصل رقم منافع کی واپسی کا، لیکن وقت پورا ہونے کے بعد اصل رقم منافع دونوں کو دینے میں ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں عرض کریں۔ بہت بری بات ہے، دینا چاہیے، اور کیا عرض کروں۔ میری والدہ نے اچار ڈالا ہے اور اس کو دھوپ میں رکھا ہے، برنی منہ تک تیل سے بھری ہوئی ہے، اس میں کوے نے منہ مار دیا، اب اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام ابو یوسف سے پوچھوایا تھا، یہی تو مسئلہ تھا، ما جاء بک الا مسئلۃ الغراب، کوے کے مسئلے یہ آپ کو لے کے آیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر یہ یقین ہو کہ کوے نے منہ ڈالا ہے، کوا فواسق خمسہ میں سے مردار جانور ہے، کتے اور خنزیر کی طرح، کہ وہ برنی خالی کی جائے، اگر اچار بہت قیمتی ہے تو اس کو 3 دفعہ دھو لے اور برنی صاف کر کے نئے تیل کے ساتھ دوبارہ ڈالے۔ ہمارے علاقے کی گرد و نواح میں بہت سارے آغا خانی طبقے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا روز زندگی کا میل جیل رہتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو سلام کر سکتے ہیں؟ سلام ہمارے اسلام کے جائز ہے، ورنہ آغا خانی کفرہ ہے اور ایسے لوگوں کو سلام منع ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے ایک رسالے میں عوام و خواص کو مزارات پر جانے سے منع فرمایا اور لکھا ہے کہ بندہ ان کے لیے سال صاحب مغفرت کی گھر پر کر سکتا ہے، وہاں جانے سے عوام میں مزار پر جا کر مانگنے کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ خلاف سنت اور خلاف شرع بات لکھی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، زور القبور، قبروں کی زیارت پر جاؤ، فإنها تزهد عن الدنيا وترغب في الآخرة، اس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی محبت بڑھتی ہے۔ مفتی رشید صاحب کی اس قسم کی باتیں خلاف شرع ہے۔ سلام کے بعد عرض یہ کہ مجھے کتاب استاد سے سنتے وقت یاد آتی ہے مگر بعد میں ذہن سے نکل جاتے، گناہوں سے توبہ کر لیں، جس گناہ میں مبتلا ہو اس سے توبہ کرو۔ کوئی دولت مند آدمی یتیموں کو کھانا کھلائے، اس میں صاحب حیثیت یتیم کھا سکتا ہے۔ تبلیغ والے کہتے کہ پہلے ایمان بناؤ پھر جہاد میں جاؤ، کہ بات درست ہے، ایمان تو ہونا چاہیے، کافر کا جہاد تو نہیں معتبر، لیکن جس ایمان کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں، اس ایمان کے لیے جہاد بھی وہی ایمان جہاد کے لیے کافی ہے۔ جہاد کے لیے کوئی فرانس سے نیا ایمان لانا نہیں ہوگا۔ بات صحیح ہے، استعمال غلط ہے۔ عورت کی ملک میں اتنی مالیت کے زیورات ہیں جن سے وہ اور اس کا محرم حج کر سکے، اور اس دوران زیر کفالت افراد کی کفالت بھی ممکن ہو، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں تو ان پر حج فرض ہوگا۔ جی ہاں، حج کر لے، زیورات بیچے۔ بروایت طبرانی ایک حدیث نظر سے گزری جس کے مطابق جو عقیق کی انگوٹھی پہنے گا بھلائی پائے گا، پتھروں کی تاثیر کے رد کا قائل ہو، اس لیے وضاحت مطلوب ہے۔ دونوں قول ہے محدثین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ کوئی اثر ہیرے جوہر
یاقوت مرجان فقراج نیلم کا قطن نہیں ہے. یہ قول اکثر علماء کا ہے لیکن یہ کمزور ہے. اور دوسرا قول بعض علماء کا ہے کہ نہیں، تاثیر اللہ نے پیدا کی ہے. جیسے چائے کا اثر اور ہے، فانٹے کا علیحدہ ہے، گوبھی کے سالن کا علیحدہ ہے، لوکی کا علیحدہ ہے، بڑے گوشت کے اثرات اور ہے، چھوٹے گوشت کے اور ہے. یہ ساری تاثیرات کیپسول میں، ڈیسپرین میں، ایسپرین میں اللہ نے پیدا کی. اس طرح ہیرے اور جواہرات کے بھی اثرات اللہ تعالی کے ڈالنے سے مسلم ہے. پچنے لگانے کو سنت عمل سنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، آپ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے. ہمارے لیے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور پنجپیر علماء کی تقاریر سننا صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. ان کی تقاریر میں توحید و سنت ہے، شرک اور بدعت کے خلاف گرج ہے. اسحاق ملتانی مدیر ماہنامہ محاسن اسلام لکھا ہے کہ مسلمانوں علم کی تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو، کیونکہ علم کی تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بہقی فی شعاب، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ جھوٹی روایت ہے، محدثین کا فیصلہ ہے. اطلب العلم ولو بالسین، جھوٹی روایت ہے. عاجز و فقیر پر اس پر مکمل کتاب ہے، التنقیح المتین فی تحقیق اطلب العلم ولو بالسین بتمام طرقها وعللها ووجوهها. مکذوب اور مجعول روایت ہے. میرا بچہ تقریباً 4 سال کا ہے، ماشاءاللہ بہت ذہین تھا، لیکن اب یاد کی ہوئی دعائیں بھولتا جا رہا ہے اور جو ضدی بھی ہو گیا. بہرحال دعائیں خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے حافظہ نصیب کرے. بچے کبھی توجہ دیتے کبھی نہیں. آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ دین میں کتنے متوجہ ہیں. کہیں آپ کے برے اعمال کی سزا اس کی شکل میں تو نہیں ظاہر ہو رہی. سلام کے بعد پوچھنے ہے کہ بلا عذر نماز جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا اور پڑھانا کیسا ہے؟ حرام، ناجائز. مسجد میں نماز جنازہ جبکہ برائے جنازہ باہر جگہ ہو گناہ کبیرہ ہے. ابو داؤد اور ترمذی میں ہے من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ. جو مسجد میں جنازے پڑھے انہیں کچھ نہیں ملے گا. جب پڑھنے والوں کو نہیں ملے گا تو آگے جو پڑا ہوا ہے اس کو کیا ملے گا؟ فتاوی عالمگیری جلد اول جنائز میں ہے کراہیت مطلق ہے. اگر مردہ باہر ہو اور امام اور چند آدمی اور اکثر مسجد میں یا کچھ مسجد میں، والکراہیت مطلقاً ہر حال میں ناجائز ہے. ہاں، یہ بات بھی کہی گئی ابن عابدین نے کہ ایسی صورت میں فرض جنازے کا ساقط ہو جائے گا، البتہ ثواب سے محرومی ہوگی. قضا عمری نمازوں کا طریقہ کیا ہے؟ جتنی نمازیں جس طرح قضا ہوئی اس طرح پڑھتے رہے. میرے ذمہ جو نمازیں باقی ہے ان میں پہلی فجر، ان میں پہلی ظہر جب بھی پڑھیں گے تو وہ باقیوں میں پہلی ہوگی. قضا. اچھا جی، اور نماز کب سے فرض ہوئی ہے؟ لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکے کے لیے 12 سال کی عمر مقرر ہے. کیا ساس کی بہن سے پردہ ہے؟ واہ، ساس کی بہن آپ کی کچھ بھی نہیں لگتی، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز ہو اس سے پردہ فرض ہے. قرآن کے مخلوق نہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل ہو تو مہربانی فرمائیے. مسئلہ علم کلام کا ہے، عوامی حلقوں کا نہیں ہے. قرآن چونکہ صفت خداوندی ہے اور صفات مخلوق نہیں ہے، وہ نہ خالق ہے اور نہ مخلوق ہے. اس واسطے اس پر یہی ایمان لانا ہے کہ بجائے مخلوق ہونے کے اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت قدیم ہے. بس اتنا ایمان کے لیے کافی ہے. باقی علماء اور طلباء مولانا ادریس کاندیلوی کی کتاب الکلام الموثوق بان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق وہ مطالعہ فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر تک قائم رکھے اور آپ کے علم و عمل مزید ترقی نصیب فرمائے. حضرت میرے والد صاحب کی کمر میں شدید تکلیف رہتی ہے، اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرمائے. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر پھر روزانہ 1 مرتبہ. فجر سے پہلے یاقوت و مرجان ہے، فجر کے بعد سونا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد چاندی ہے، اور پھر جب چاہے آپ پڑھیں. میری نانی اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کی بہو بھی ان کا خیال نہیں رکھتی.
اللہ تعالی ہر دونوں کو صحت اور اخلاق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جنہوں نے اپنے مرحومین کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جن کے بیماران ہیں اللہ ان کو صحت و شفا دے. جنہیں اور تکالیف ہے، درد و غم ہے، خاندانی صدمے ہیں، معاشرتی چپکلشیں ہیں، دیگر رنجشیں ہیں، اللہ ان سب کی دستگیری اور امداد فرمائے. وصلی اللہ تعالی علیہ